حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا تمام دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپ کے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی اور دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچیے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت، قوت، مالک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا نہ سوچنا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے اتنا تڑپتا ہے اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے کی دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈال رکھی ہے تاکہ ہم اس کے لیے دعا کر سکیں اور تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے قبول کرنے والے کی گواہی دو گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کرنے کی وجہ سے روزے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں دعا کا تقدیری فیصلہ کو ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شخص اگر فلاں تکلیف کے دور کرنے کے لیے دعا مانگے گا تو اسے اس تکلیف دہ چیز سے دور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلاً 60 سال ہے، لیکن یہ شخص فلاں نیکی مثلاً حج کرے گا تو اس لیے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی اور یہ 80 سال تک دنیا میں زندہ رہے گا۔